فاٹا کے اضلاع کو مرج کیا گیا تھا 2018 میں، سارے لوگوں کا خیال تھا کہ فوری طور پر مرج کر دیا جائے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز جرگے ہوتے ہیں، روز پریس کانفرنس ہوتی ہیں کہ جی ان کو حقوق نہیں ملے، ان کے جو معاملات ہیں، پہلے گورنر صاحب کا آفس جو تھا وہ ان کو ڈیل کرتا تھا، وہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے ان اضلاع کی، اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا فارمولہ ہے؟ وفاق سے بات کی آپ نے یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیے مجھے تھوڑا ٹائم ہوا اور میں فاٹا کی مختلف ڈیلیگیشن سے ملا ہوں، اور میں نے خود ابھی وہاں پہ جانا بھی ہے. میں مالاکنڈ میں جو ہے ایک علاقے میں گیا ہوں، ان کا ایک ایشو تھا، انہوں نے میرے پاس آنا تھا لیکن میں نے کہا نہیں، میں خود آپ کے پاس آؤں گا. میں ان کے پاس گیا ہوں، مختلف مجھے جرگے ملاقاتیں ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ، جرگے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں نمائندے بھی ہوتے ہیں اور تاجر تنظیمیں بھی ہوتے ہیں، ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں. دیکھیے ان کا ایشو یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ان کے ساتھ 10 سال ٹیکس ایگزمپشن تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق نے اور ریاست نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اوپر 100 ارب روپے سالانہ خرچ ہوں گے. ان آفیشیلی بولیں کہ 3% آف NFC. آج وہ جو پیسے ہیں وہ 200-250 ارب روپے تک پہنچتے ہیں سالانہ، اگر اس فارمولے میں دیکھا جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، اگر صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ مرکز نے پیسے نہیں دیے، لیکن کچھ تو دیے نا، 100 ارب نہیں دیے، 30-40 ارب تو دیے. تو کیا آپ نے امانت ان لوگوں تک؟ سی ایم صاحب تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں واپڈا کے پیسے ہیں وہ بھی نہیں ملے، بقایا جات نہیں ملے، ہمیں ترقیاتی جو ہے کاموں کے لیے پیسے نہیں ملتے، وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتا اور میں ان سے واپس لوں گا، پیسے حق چھینوں گا. یہ تو بات ٹھیک ہے. مجھے 2 منٹ اس پہ دے دیں. اگر صوبے مجھے جواب کمپلیٹ کر دیتا، میں آپ کا سوال سمجھ گا. جی. اب میں فاٹا کی بات کر رہا تھا. اگر فاٹا کے پیسے اگر 20 ارب آئے 100 میں سے 30 ارب آئے ہیں، 1 ارب آیا، 2 ارب آیا جو آیا، کیا آپ نے امانت ان لوگوں تک پہنچائی ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے؟ اگر کل وہ پیسے فار ایگزامپل میرے پاس آتے اور میں کہوں نہیں یہ ہم فاٹا وزیرستان میں خرچ کر رہے ہیں ساؤتھ میں، تو ڈی خان ٹانک اور ایسے جا کے ہم خرچ کریں، جب وہ وزیرستان تک وہ پیسے پہنچیں گے تو ختم ہو گیا. اس کے اوپر میں کاغذات نکال رہا ہوں، میں قوم کے سامنے رکھوں گا، اپنے فاٹا کتنا پیسہ آیا اور کتنا خرچ ہوا، اپنے مرج ڈسٹرکٹ کے دوستوں کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کے لیے اتنا پیسہ آیا ہے اور کس نے کدھر خرچ کیا ہے. دوسری بات ہے جب خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے جو آپ ان سے وعدے کیے ہیں، تو وہاں سے تو آوازیں اٹھیں گی کہ ہمارا کیا فائدہ. ہم تو وہی فاٹا میں ٹھیک تھے جب ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل رہا تھا فاٹا سیکریٹ کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹیکسیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت بھی اگر بجٹ میں ٹیکسیشن، میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے، میں نے پریزیڈنٹ صاحب تک ان کی آواز پہنچائی ہے، اور میں دوبارہ 2 دفعہ وزیر اعظم سے بات کی ہے، اور اس کے اوپر میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کے تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی شامل ہو، بزنس کمیونٹی شامل ہو، ٹریڈرز ہوں، چیمبر آف کامرس ہو، آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اگر آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے تو وہاں پہ بہت بڑی ریزسٹمنٹ ہوگی، اور وہ جو ہے وہ ہم اس کا متحمل نہیں ہو سکتے. لہٰذا فاٹا اور پاٹا کے ٹیکس کا جو ایشو ہے اس کا مقدمہ ان شاء اللہ میں مرکز میں لڑ رہا ہوں. میں نے ہمیشہ اپنے سی ایم صاحب سے کہا ہے کہ دھمکیوں سے نہیں ہوتا، آپ نے اپنا مقدمہ حکمت سے، دلیل اور دلائل سے جو ہے وہ آپ نے حل کرنا ہے. اور میں سی ایم صاحب کے یہاں پر پھر مشکور ہوں، انہوں نے میری بات مانی. ایسے اسی میں جب گئے تو محسن نقوی صاحب کو کے دفتر میں انہوں نے لغاری صاحب سے ملاقات کی، پھر انہوں نے وہاں پر بات چیت کی، پھر انہوں نے اگلے دن جا کے انہی لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس، ٹھیک ہے ان کو باتیں سننی پڑی اپنی پارٹی کی طرف سے، لیکن میرے بھائی محسن نقوی صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، لغاری صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، مسائل کچھ نہ کچھ حل ہوئے. تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، انہوں نے تھوڑی سی میری بات مان لی تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا. اگر اور باتیں مانیں گے تو پھر جو ہے اور مسئلہ حل ہوگا. وقت کا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اسکیمیں دے رہے ہیں آپ وفاق اور چیزیں. اب میں بتاؤں کہ جو ہمارے پاس 2 خیبر پختونخوا ہیں، ایک سوشل میڈیا کا ہے اور ایک گراؤنڈ ریئلٹی کا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ یوتھ کی بات کرتے ہیں. آج 10 سال ان کو حکومت کو ہو گئے. سندھ نے اپنے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم کی ہوئی ہے، KP میں ختم نہیں ہوئی. آج 15 سال ہو گئے ہیں، یہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی، جو کہ کہتے ہیں آج آدھی کرکٹ ٹیم کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ 15 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی. ہمارا ایک ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے جو کہ 2017 سے بن رہا ہے، اور امریکی بیڑا ہے ابھی تک نہیں بنا، جو کہتے ہیں ہم گراؤنڈ بنائیں گے، اور گراؤنڈ کی بات کریں 2017 سے آج تک، اور وہ میرے خیال میں اس سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور اس کے فلڈ لائٹ پتہ نہیں کیا ہے، ریکنسٹرکشن ہے، یہ نہیں کہ نئے اگر نئے بھی بنا تو شاید اب تک بن گیا. تو یہ تو ان کے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے ان کی یہ چیزیں. تعلیم کے لیے انہوں نے پچھلے سال 3 ارب روپے رکھے تھے یونیورسٹیز کے لیے، پنجاب نے 6 ارب رکھے تھے اور سندھ نے 20 ارب رکھے تھے. انہوں نے میں اس کی کیلکولیشن کر رہا ہوں کہ چلو 3 ارب بھی خرچ کروں. اس سال دوبارہ 3 ارب رکھیں. مجھے پتہ پنجاب کتنے رکھ رہی ہے اور سندھ کتنے رکھ رہی ہے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں KP کا پنجاب اور سندھ سے تو ادھر 3 ارب جو یوتھ کی پارٹی ہے. تو یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں کہ تقریباً سیٹل میں 36 ضلع ہیں، فاٹا کو چھوڑیں.
34 ہمارے پاس یونیورسٹی ہیں، 26 کے وائس چانسلرز نہیں ہیں، اچھا، بغیر وائس چانسلر سے چل رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا کہ ہم وائس چانسلر نئے لگائیں. اور سمری آپ کے پاس نہیں ہے اب تک کوئی بھی؟ نہیں، ابھی تو سر گورنر صاحب کے پاس آئے گی نا. دیکھیں پہلے جب حکومت تھی، نگراں حکومت تھی یا جو بھی کہیں، انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا تھا، سرچ کمیٹی بنائی تھی، ایک بہت لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، انہوں نے کیا، اور جب وہ چیف سیکرٹری تک پہنچ چکے تھے یا گورنر تک آنا تھا چیف سیکرٹری کے تھرو، تو جب ان کی حکومت آئی انہوں نے کہا سب ختم کرو تو ہم نے خود بنانے ہیں. وہ بھی نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں ہوا. اب میرے کو یہ مشورہ ہے کہ کچھ عقل کے ناخن لو، ٹھیک ہے، آپ وہ جو سمری جو اس وقت جو سرچ کمیٹی نے کی تھی وہی اپروو کر لیں. آپ میں اتنی مطلب ہے کہ عقل نہیں ہے، آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ 26 یونیورسٹیز کے جو وی سی لگائیں.